جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی. شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کی منسوخی کے بعد کل نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا اور نیب حکام شہباز شریف کو لے کر ٹھوکر نیاز بیگ کے دفتر بھی روانہ ہو گئے. آج انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پہ غور کے لیے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج ہنگامی اجلاس طلب کر رہی ہے. دوسری طرف شہباز شریف کی گرفتاری پر کل تقریباً سارا دن سیاسی رہنماؤں کے بیانات سامنے آتے رہے. لندن میں مقیم پارٹی قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے ذریعے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کر دی ہے. اور شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ جیل میں ہوں یا باہر اے پی سی کے فیصلوں پر عمل ہوگا. اسی طرح مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کہا کہ اب کوئی بھی گرفتار ہو حکومت کے خلاف تحریک نہیں رکے گی جس کی قیادت نواز شریف خود کریں گے. کیا کہہ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا آپ کو سنواتے ہیں. تک پی سی کا تعلق ہے, اے پی سی کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے. تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ رکنے والی نہیں ہے. میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے اور میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے. ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ شہباز شریف مفاہمتی سیاست کرتے ہیں. شریف صاحب نے ان کی ایک ذاتی سوچ ہے, 30 سال سے ہے, 40 سال سے ہے, وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں, پارٹی سے بھی کرتے ہیں, ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں, لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں, انشاءاللہ رہیں گے, لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں, وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں, اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے. جواب میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے مریم نواز کی پریس کانفرنس کو ملک کے نظام کے لیے خطرہ قرار دیا. کہتے ہیں ساری تقریر عدلیہ, نیب اور فوج کے خلاف تھی. اپنی بات پر قائم ہوں, نون میں سے شین ضرور نکلے گی. مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے چچا کی ضمانت کیوں کینسل ہوئی. شین نکلے گی, اور ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس شین کا ذکر کر رہا ہوں. دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا, اور وہ تمام لوگ جو چوری, ڈکیتی, منی لانڈرنگ, کرپشن اور ملک کی سلامتی کے خلاف سازشوں میں شامل ہیں وہ جیلوں کی زینت بنیں گے اور جیلیں پر رونق ہوں گی. نواز شریف ایک بزدل بھگوڑا انسان ہے. یہ بزدلوں کا ٹولہ ہے, جیل سے بھگوڑے اور عدالتوں کے فراری. چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن انہوں نے جہاں جلسہ کیا ہے پی سی نے, اس ہفتے میں بھی جلسہ کروں گا. 1 سال تک نواز شریف اور 10 مہینے تک مریم چپ رہیں. این آر او کے بھوکے لوگ, جب ان کو عمران خان نے این آر او نہیں دیا تو ان کے بیانیے آ گئے. آپ استعفوں کا شوق پورا کریں, ہم منتظر ہیں. اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا, اس کے ذمہ دار یہ سی پیک کے دشمن اور یہ غیر ملکی انفلوئنس ایجنٹ ہوں گے. میں مریم صاحبہ کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے یہی زبان میرے خلاف استعمال کی, میں ہمیشہ بچوں کا احترام کرتا ہوں, پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا. میں ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ کوئی آدمی مجھ سے پھر گلہ نہ کرے. شیخ رشید نے کہا ہے کہ دسمبر اور جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا اور نون میں سے شین کو نکلنا ہے. دوسری جانب مشیر برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کے بقول شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کے لیے اپنی بیگمات کے اکاؤنٹس استعمال کیے جس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. نہیں معلوم تھا کہ ان کی جو زوجہ ہیں نصرت شہباز صاحبہ, ان کے اکاؤنٹ میں پاپڑ والا اور ریڑی والے کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں. اگر آپ اپنی بیگم کے اکاؤنٹ سے, جو کہ ہاؤس وائف ہیں اور اس کی واحد سورس آف انکم ایک فکس سیلری ہے جو ان کو ملوں کی طرف سے آتی ہے جو کچھ لاکھ روپیہ ہے, جب آپ اس کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ایمانداری سے بتا دیں کیا انہیں نہیں معلوم تھا وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, اس کا سورس کہاں سے تھا. اگر میں اپنی دوسری زوجہ کو پہلی زوجہ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے کوئی تحفہ لے کے دیتا ہوں تو کیا مجھ پہ یہ فرض نہیں بنتا کہ میں اس سے پوچھوں
کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں یا میں پیسے جو لے رہا ہوں. اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے, وہ پیسے تھے ہی شہباز شریف کے, انہوں نے بے نامی کے طور پہ استعمال کیا اپنی پہلی اہلیہ کو. سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف اندر گئے ہیں, کل ہم سب نے اندر جانا ہے. عوام باہر نکلے تو موجودہ حکومت کو گھر جانا پڑے گا. عمران خان کو کسی کی سپورٹ کام نہیں آئے گی. شہباز شریف کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں AIY نیوز کے اینکر پرسن وسیم بادامی. وسیم, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ. وسیم, یہ بتائے گا کہ کل اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی. آپ کو اس پریس کانفرنس سے کیا لگتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے موجودہ حالات میں کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ سیاست بہت مشکل میں کھڑی ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جو کچھ کہا, پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے تل حقائق ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک بہت مشکل راستے کا انتخاب کر لیا ہے. اور اس کے بعد یہ گرفتاریاں ہونا, جو کیس کے میرٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا. اتنے میڈیا انٹریکشن انہوں نے کیے, ان کو اس کیس کے میرٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی, بتانا چاہیے تھا شہزاد اکبر صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہ اگر غلط ہیں تو کس طریقے سے غلط ہیں, تو وہ تو ہے اپنی جگہ پہ. لیکن اس کے باوجود بھی اس سب کے بعد گرفتاریوں کا ہونے کا بھی امکان ہر آدمی کو تھا. ایک ایسا ماحول تو ہے نا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سخت تقریر ہو رہی ہو کسی کی طرف سے حکومت کے خلاف یا کہیں یہ کسی کے بھی خلاف, تو ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ یہ تو گیا, ابھی نہیں بچائے گا, یہ اندر جائے گا. تو یہ سب تو ہونا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون کی سیاست بہت مشکل میں ہے کئی حوالوں سے, اور آنے والے دنوں میں مایوسی بڑھے گی. نون تو وسیم, کیا لگتا ہے آپ کو کہ نون لیگ نے مفاہمت کی جتنی کوششیں تھیں وہ سب کشتیاں جلا دی ہیں, اور مریم نواز جو ہیں وہ بھی کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے زبیر صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کچھ اشارے کنایوں میں باتیں کی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایجنڈا تھا زبیر صاحب کی ملاقات کا؟ ہاں دیکھیں, ایک تو میرا اس پہ اوپینین یہ ہے کہ میں اس کو یوں نہیں دیکھتا کہ جناب انہوں نے تصدیق کر دی کہ ایجنڈا کیا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ظاہر ہے جب یہ ملے ہوں گے تو اس حوالے سے بات ہوئی ہوگی, بلکہ اسی حوالے سے بات ہوئی ہوگی. تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کوئی انکشاف کیا ہے انہوں نے یا کوئی تصدیق کی ہے. مطلب شفاعت بھائی مدیہ, اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو ایک آرمی چیف تھے اور ایک جو ہے وہ نون کے سینئر نمائندے تھے. میرے اور آپ کے جیسا آدمی یا کوئی عام آدمی اور ٹیپ اپیئر نہ ہوتا ہو, سیاست میں دلچسپی رکھتا ہو, وہ بھی جب 2 گھنٹے بیٹھے گا اور سیاسی حوالے سے اگر بات کر رہا ہوگا یا غیر سیاسی یعنی ویسے ہی بیٹھا ہوگا, تو بھی مریم نواز شریف صاحب ہے اور نواز شریف صاحب کا گفتگو کا موضوع گفتگو میں آئے گا. کیونکہ اس وقت سیاست میں سب سے زیادہ متعلقہ موضوع یہ ہے. کیا نہیں ہوتا ہم کہیں جاتے لوگ پوچھیں کیا بنے گا یار, ان کا کیا ہوگا کیا نہیں, تو ظاہر ہے وہاں تو یہ بات تو ہونی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے مریم صاحبہ نے کر دی, یہ تو بڑی آبویس سی بات تھی. ہاں اب اگر جہاں تک یہ بات ہے کہ کشتیاں جلا دی ہیں, مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ کشتیاں جلا دی ہیں نون لیگ نے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا موقف اس حوالے سے نون کا موقف نہیں سمجھا جائے گا. مریم صاحب اور نواز شریف صاحب کا موقف جو ہے وہ سمجھا جائے گا. یہ مفاہمت کا معاملہ ہو گیا ہے ختم, اب ہے مزاحمت اور اس کا نقصان ہوگا. وسیم کو بھی لگتا ہے کہ مفاہمت کی جو کشتیاں وہ جلا دی گئی ہیں. اچھا وسیم, یہ بتائے گا, شہباز شریف از اریسٹڈ, زرداری صاحب اور ان کی بہن پر پردے جماعت ہوئی ہے. کیا لگتا ہے کہ جو APC میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد اب تیز ہوگا یا اپوزیشن کے دباؤ کی حکمت عملی تبدیل بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ رد عمل میں بھی اب تیزی آئے گی. جس طریقے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس آج بلا لیا ہے, اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہوگا, وہ 3 بجے اسلام آباد میں, اور تو اس طریقے سے اپوزیشن میں بھی ذرا تحرک آئے گا. یہاں سے جیلیں ایکٹیو ہوں گی اور یہاں سے جلسے ایکٹیو ہوں گے, لیکن ابھی اپوزیشن کی صفوں میں اتنی پرابلمز ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ ہے اور بہرحال گورنمنٹ کو بڑی سپورٹ ہے, تو آئی تھنک اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف. وسیم, مریم نواز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نواز شریف کی واپسی جلد ہوگی اور وہ تحریک کی قیادت کریں گے. غالباً بینش سلیم کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ جواب دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں, میں آپ بتاؤں شفاعت, میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ مجھے PMLN کے ایک بڑے سینئر لیڈر نے کہا کہ بھائی میں یہ معلومات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, معلومات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میری یہ رائے ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے 2 مہینے میں پاکستان میں ہوں گے.
آئی ول بی ویری سرپرائز اف دیٹ از دا کیس. اور اگر ہوں گے تو ظاہر ہے پھر جیل جائیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کا بھی لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ ہوگا ان کو سیاسی اعتبار سے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا بڑی متعلقہ شخصیت کی یہ نون لیگ کے یہ تجزیہ تھا, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. مستقبل قریب میں مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان نظر نہیں آتے ہیں. اچھا, وسیم کو واپس آتے نظر نہیں آ رہے, لیکن کل ارشد شریف صاحب کے شو میں بھی, انفیکٹ وسیم کے شو میں بھی بخاری صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بڑے ضدی ہیں, تو نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. اب ہم